پاک فوج کے 5 جوان خاک وطن پر قربان۔ بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقے شیر بندی میں فورسز کی گاڑی پر IED دھماکہ۔ دھماکے میں پاک فوج کے 5 سپور جامع شہادت نوش کر گئے۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران 5 دہشت گرد مارے گئے۔ شہداء میں کیپٹن وقار احمد، نائک عصمت اللہ، ناس نائک جنید احمد، ناس نائک خان محمد، سپاہی محمد ظہور بھی شامل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کیچ میں شہید کیپٹن وقار احمد اور 4 جوانوں کو خراج عقیدت۔ کہا کیپٹن وقار احمد اور جوانوں کی قربانی کو سلام پیش کر دیں۔ حکومت نے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ ڈیزل 2 روپے 78 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 272 روپے 77 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 3 روپے 15 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ نئی قیمت 179 روپے 96 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پاکستان کا اسرائیل کو جنگی جرائم پر کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ اسرائیل کی رکنیت معطل کرنے کی تجویز کی حمایت۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قطر میں ہی عرب اسلامک سمٹ سے خطاب میں کہا اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم روکنے کے لیے عرب اسلامک مشترکہ ٹاسک فورس کا قیام ناگزیر ہے۔ اسرائیل نے ہمارے برادر ملک قطر کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے امن کی کوششوں کو شدید دھچکا لگا۔ اس جارحیت کے بعد سوال ہے کہ اسرائیل نے مذاکرات کا ڈھونگ کیوں رچایا۔ غزہ میں شہری آبادی کو فوری اور ہنگامی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم نے اجتماعی دانش سے اقدامات نہ کیے تو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ وزیراعظم کے اجلاس کے موقع پر امیر قطر اور ترک صدر سمیت دیگر سربراہان مملکت سے ملاقات۔ فلسطین کے صدر محمود عباس وزیراعظم شہباز شریف سے گرمجوشی سے ملے۔ وزیراعظم اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور مصر کے صدر عبداللہ فتح السیسی سے بھی ملے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر بھی ملاقاتوں میں موجود تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کی اسرائیلی جارحیت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں کی ملاقات دوحہ میں ہنگامی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیراعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ وزیراعظم نے کہا اسرائیل نے دوحہ پر حملہ امن کوششوں کو سبوتاژ کرنے کے لیے کیا۔ امت کو متحد کرنے پر محمد بن سلمان کی قیادت قابل تحسین ہے۔ دوحہ اجلاس نے ثابت کیا کہ مسلم امہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف متحد ہے۔ پاکستان سلامتی کونسل سمیت ہر فورم پر آواز اٹھائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کی پاکستان کے لیے مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ محمد بن سلمان نے کہا وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ ریاض کیا بے صبری سے منتظر ہوں۔ پاکستان کی UN اور OIC میں فعال کوششیں قابل قدر ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے وزیراعظم کی قیادت اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ وزیراعظم نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ قطر مکمل، وطن واپس روانہ۔ مودی سرکار کی گندی سیاست کھیل بھی گدلا کرنے لگی۔ پاکستان کا میچ ریفری کو ہٹانے تک ایشیا کپ کے بقیہ میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ۔ پاکستان نے ICC سے اینڈی پائیکرافٹ کو ایشیا کپ سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ ICC اور MCC کو خط میں بتایا۔ اینڈی پائیکرافٹ نے کپتان سلمان علی سے کہا ٹاس کے موقع پر ہینڈ شیک نہیں ہوگا۔ پاکستان میڈیا مینیجر نے کہا یہ سب ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے۔ میچ کے اختتام پر مینیجر نوید اکرم چیمہ نے ٹورنامنٹ ڈائریکٹر اینڈریو رسل سے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ پھر جواب ملا بھارتی بورڈ سے ہدایات ملی ہیں اور پھر کہا یہ اصل میں بھارتی حکومت کی ہدایات ہیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے ایکس پیغام میں لکھا ICC قوانین کی خلاف ورزی پر میچ ریفری کو فوری طور پر ہٹایا جائے۔ میرے لیے پاکستان کی عزت وقار سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ICC بھی فاشسٹ مودی سرکار کے نرغے میں۔ بھارتی کپتان نے اعتراف کیا کہ انہیں ہاتھ نہ ملانے کا حکم بھارتی حکومت کی جانب سے ملا۔ سوریہ کمار یادو نے میچ کی پریس کانفرنس میں سیاسی باتیں کی کہ ICC کھیل میں سیاسی مداخلت کا نوٹس نہیں لے گا۔ عثمان خواجہ کو غزہ کے بچوں سے ظاہری یکجہتی کرنے سے روکا۔ حکومتی مداخلت پر سری لنکن بورڈ کو معطل کیا۔ کیا بھارتی بورڈ کو ان معاملات میں استثناء حاصل ہے؟ بھارتی ٹیم نے ICC کو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی بھی کی۔ ICC اسپرٹ آف کرکٹ کے مطابق میچ کے بعد حریف ٹیم اور امپائر سے ملنا ہوتا ہے، لیکن بھارتی ٹیم ڈریسنگ روم میں چھپ گئی۔ ICC کا اوپر ساری چیز جاتی ہے اور ICC کو بہت اسٹرانگلی ہے نا اب آنا پڑے گا اور اس کا حساب کتاب کرنا پڑے گا، ورنہ یہ چیزیں آگے جاتی جائیں گی اور یہ چیز کرکٹ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ICC کو سٹینڈ لینا پڑے گا۔ لیجنڈری کرکٹر جاوید میانداد نے بھارتی حرکت کی مذمت کر دی۔ پروگرام ایلیمنٹار میں گفتگو کرتے ہوئے سابق کپتان نے کہا بھارتی ٹیم کا رویہ کھیل کے لیے درست نہیں۔ پاکستان نے احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ PCB نے جو کیا اس میں مطمئن ہوں۔ ICC کو بڑے فیصلے کرنا پڑیں گے۔ باتوں سے معاملات سلجھ جائیں تو اچھا ہے۔ کامران اکمل نے کہا اگر پاکستان ٹیم کو عزت نہیں دی جاتی تو PCB کو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔
باسط علی نے کہا ایشیا کپ کا میزبان بھارت ہے، پاکستان بائیکاٹ کرے گا تو نقصان بھارت کو ہوگا۔ مجھ پر تنقید کرنے والے سن میری تیری بے بسی سمجھتے ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ناقدین کو جواب، میاں والی میں تقریب سے خطاب میں کہا کشتی میں بیٹھی تو تنقید ہوئی کہ سی ایم کشتی میں کیوں بیٹھ گئیں، کام کیوں کر رہی ہوں، اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ میدان میں نکلے تو سب ڈرتے ہیں، باقی صوبوں کے وزیر اعلیٰ کام کرتے ہیں نہ نظام۔ سابق وزیر اعظم فضائی جائزہ لے کر کہتے ہیں اوہو بہت سیلاب آ گیا، پنجاب کا پیسہ عوام پر خرچ کروں گی، ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، سیلاب میں موت اور گھر گرنے کا معاوضہ 10 لاکھ دیں گے۔ وزراء سیلاب سے متاثرہ عوام کے درمیان ہیں، وزراء کو کہا ہے کہ جب تک سیلاب متاثرین کو ریلیف نہیں مل جاتا فیلڈ سے واپس نہیں آنا۔ پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں، M5 موٹر وے میں شگاف پڑ گیا، سیلاب زدگان کی مشکلات برقرار۔ علی پور میں ریسکیو آپریشن کے دوران کھیتوں سے 11 لاشیں ملیں، ڈوب کر جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے شامل۔ علی پور میں امداد کے لیے بلکتے متاثرین کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ جلال پور بھٹیا میں کچے مکان بہہ گئے، پکے گھروں کی دیواریں بیٹھ گئیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتے ہیں سیلاب متاثرین کی آباد کاری بڑا چیلنج ہے، نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، سروے مکمل ہونے کے بعد مریم نواز جلد ریلیف پیکج کا اعلان کریں۔ شکر ہے جلال پور پیروالا سندھ میں نہیں، ورنہ موٹر وے کا ایک حصہ بہ جانے پر جماعت اسلامی، تحریک انصاف اور MKM درجنوں پریس کانفرنس اور ہزاروں ویڈیوز بنا چکی ہوتی۔ میر کراچی متبہاب کہتے ہیں جماعتی بھائی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں، اختیارات نہیں ہیں تو گھر جائیں، KMC ان کے علاقوں میں کام کرائے گی۔ کراچی میں نئی ہب کنال بارش سے کیوں متاثر ہوئی، کنال کی تعمیر میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا انکشاف، نہر کی تعمیر میں غیر معیاری سریہ استعمال کیا گیا، نہر کی تعمیر پر 1 ماہ پہلے 12 ارب روپے خرچ ہوئے تھے۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح مسلسل بلند، بہاؤ 6,35,759 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے سندھ کا پانی حفاظتی بندوں سے ٹکرا گیا، کنکوٹ میں کچے کے سینکڑوں دیہات پانی کی لپیٹ میں آ گیا۔ سکھر بیراج پر بھی پانی کے بہاؤ میں اضافہ، پانی 5,38,916 کیوسک ریکارڈ۔ کوٹری بیراج پر بھی پانی کی سطح 2,78,000 سے زائد ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میاں والی میں الیکٹرک بس میں سفر کر کے پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ مریم نواز جہاز چوک پر الیکٹرک بس پر سوار ہوئی، بس اسٹاپ پر خواتین مسافروں سے بات چیت کی، کہا خواتین کا کہنا تھا خوبصورت بس میں سفر کرنا خواب کی طرح لگتا ہے۔ شکریہ مریم نواز، میاں والی الیکٹرک بس کی سہولت حاصل کرنے والا پنجاب کا پہلا ضلع بن گیا۔ 15 بسوں میں روزانہ 10,000 سے زائد افراد سفر کریں گے۔ الیکٹرک بس میں معذور اور ضعیف افراد کے لیے ویل چیئر اور اسپیشل نشستیں موجود ہیں۔ ARY نیٹ ورک کی سلور جوبلی 25 سال ہر سال بے مثال، شاندار سلور جوبلی پر ARY فیملی کی ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ حق اور صداقت کا 25 سال پہلے شروع ہونے والا سفر عزم کے ساتھ جاری۔ ARY نیٹ ورک میڈیا انڈسٹری میں پاکستان کی سب سے بڑی شناخت بن چکا۔ اللہ کی رحمت، انتھک محنت اور مثالی لیڈرشپ نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ حق و سچائی کے لیے ARY نے ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کیا، ہر طرح کے حالات میں پیشہ ورانہ صحافتی اقدار کو مقدم رکھا۔ سچ کے سفر میں سختیاں، بندشیں رہیں، دھمکیاں ملیں، حملے ہوئے، لیکن ڈرے نہیں، جھکے نہیں۔ آج ARY نیٹ ورک کا ہر چینل پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے۔ ARY دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو نیٹ ورک بن چکا ہے۔ صدر اور CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کا ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کی سلور جوبلی پر خصوصی پیغام میں ARY کے بانی حاجی عبدالرزاق یعقوب کو خراج عقیدت۔ سلمان اقبال نے حاجی محمد اقبال کا خصوصی شکریہ ادا کیا، کہا فخر اور امید کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ARY نیٹ ورک مستقبل میں اور بھی روشن ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ARY نیوز کے لاہور آفس آمد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ARY نیٹ ورک کی سلور جوبلی کا کیک کاٹا، کہا حاجی محمد اقبال میرے بڑے ہیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سلمان اقبال نے حاجی عبدالرزاق اور حاجی محمد اقبال کے سفر کو جاری رکھا۔ سلمان اقبال نے باقی چیزوں میں اپنا لوہا منوایا۔ ARY نیٹ ورک کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں ARY نیٹ ورک کو مزید کامیابی دے۔ دعا ہے ARY 25 کی جگہ 50 اور 50 کی جگہ 100 سال پورے کرے۔ آج میرے حکم پر امریکی فورسز نے وینزویلا میں دوسرا فضائی حملہ کیا۔ وینزویلا میں کارروائی کے دوران 3 دہشت گرد مارے گئے۔ کارروائی میں اس وقت کی گئی جب دہشت گرد منشیات منتقل کر رہے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا بدامنی کا شکار شہروں میں مرحلہ وار نیشنل گارڈز تعینات کریں گے۔ میمفس میں بدامنی عروج پر ہے، شہروں میں جرائم کا خاتمہ کیا جائے گا۔ بولے بائیں بازو کے شدت پسندوں نے چارلی کرک کا قاتل کے ذہن بدلا۔ انٹرنیٹ کے ذریعے نوجوانوں کو برین واش کیا جا رہا ہے۔ بائیں بازوں کے شدت پسند ہمارے ملک سے نفرت کرتے ہیں۔